مشہور نظم ہے علامہ اقبال کی ابو العلا مورری، پیدائشی بلائنڈ، عربی کا بہت بڑا شاعر، غفران اور لزومات اس کی 2 شاعری کی بڑی کتابیں عربی کی۔ یہ وہ عربی شاعر ہے جس پر امراء القیس اور متنبی بھی رشک کرتے تھے کہ کاش ہم ایسا شعر کہہ سکیں۔ یہ وہ بلائنڈ شاعر ہے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم اس پر، بڑی مشہور نظم ہے، بہت مشہور، وہ لکھی ہوئی ہے بانگ درا میں، 5-4 شعر ہے اس کے، اور اس سے جو رزلٹ نکالا ہے نا کھیتران صاحب، کمال ہے، کمال شخصیت اقبال میں۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، جانوروں کا دودھ دوہنے کے خلاف تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ بچے کا حق ہے، ہم ظلم کر رہے ہیں، انسان اس پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ نو نہیں پیتا تھا، نہ گوشت کھاتا تھا، اور شادی کا بھی قائل نہیں وغیرہ وغیرہ، فلسفی تھا نا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات، یہ خانے تر و تازہ مورری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی ہے کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاد۔ یہ رزلٹ نکالا ہے اقبال نے، مورری کا نام لے کر یہ رزلٹ نکالا ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا میں وہی چیز برباد ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے، زخمی ہوتی ہے، مر جاتی ہے جو کمزور ہوتی ہے۔ کمزور ہوتی ہے، خواہ وہ افراد ہوں خواہ وہ قوم ہو۔ قوم بھی زندہ نہیں رہ سکتی جب تک وہ مضبوط نہ ہو، افراد بھی زندہ نہیں رہ سکتے، نیچر کا اصول ہے۔ جو دیہات کے پس منظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے درخت پر پتا جو پیلت ہو جائے وہ نیچے گر جائے گا، انسان کے دانت جب کمزور ہو جائیں گے گر جائیں گے، جو بھی کمزور ہوگا مرے گا، یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شاعری انسان کی روح میں قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ چیلنج کر سکتا اللہ میاں کو، میرے پاس دولت آپ نے زیادہ دی ہوئی ہے، شاعری کیوں نہیں دی؟ میری شکل بہت خوبصورت ہے، مجھے نور جہاں جیسا گلا کیوں نہیں دیا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جسے جو چاہے دے دے، کوئی نہیں اسے پوچھ سکتا۔ لیکن شاعری حکمت سکھاتی ہے، کہا گیا ہے کہ ان الشعر الحکمت، شاعری میں حکمت ہوتی ہے، تو یہ عربی کا مقولہ ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی کہ ان باتوں کا اطلاق اور انطباق جو مجھے مبشر پر مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مبشر میں ایک پیدائشی لہریلا سا شاعر ہے، وہ لہراتا ہے، لہکتا ہے، شعر کہتا ہے تو موسیقی میں خود بھی ڈھل جاتا ہے، اور اس کے انگ انگ سے موسیقی بارش کے قطروں کی طرح نکلتی ہے۔ اس اعتبار سے میں نے مبشر کی پہلی کتاب بھی میں نے پڑھی، اور جو بھی پڑھا زندگی میں غور سے ہی پڑھا، بغیر غور کے تو پڑھا ہی نہیں، جتنا پڑھا تھوڑا پڑھا زیادہ پڑھا۔ تو مبشر نے جو شاعری کی ہے وہ ایک ایسی موسیقی میں ڈھلی ہوئی شاعری ہے کہ جس کے اندر ایک روح کی ایک دھنک، رنگ قوس قزح بھی ہے اور مضامین کا تنوع بھی ہے۔ تو اس کی شاعری میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت چلتی ہیں۔ ایک بات اور مبشر کے حوالے سے معلوم کر دوں کہ جتنے ہمارے نقاد ہیں، آپ شروع ہو جائیں وزیر اعظم اور ممتاز حسین اور عسکری سے شروع کر کے ابھی تک، نظم نگار کی شخصیت کی نفسیاتی کیفیت کو دریافت کیا جا سکتا ہے۔ وہ موضوع نظم نگار کی نفسی شخصیت کو وہ نکال سکتا ہے درمیان سے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حوالے سے، کہ اس میں یہ انسان اس کے اندر اس نظم میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن غزل میں شخصیت کو تلاش کرنا ایسے ہے
جیسے آنکھ میں چولی پھیرتے ہوئے بندوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے. ایک وقت میں وہ وصل کی بات کرتا ہے، اگلے ہی شعر میں وہ ہجر کی بات کرتا ہے. اس کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اس کی نفسیاتی کیفیت بڑی ہی معنی خیز اور بڑی ہی رنگ آمیز ہوتی ہے. کبھی کوئی رنگ بدلتی ہے، کبھی کوئی رنگ بدلتی ہے. وہ وصل میں ہجر، وصل کے دوران ہجر میں ہوتا ہے اور ہجر کے دوران وصل میں. کس طرح ہم تلاش؟ وہ خوشی میں غم کی لہریں دکھا دے گا اور غم میں خوشی کی دکھا دے گا. وہ نازک انگلیوں میں ساز کی آواز اسے سنائی دے گی. تیری قربت میں خاموشی بھی، تیری صحبت میں خاموشی بھی ایک موج ترنم تھی. ذرا شعر سنو. خاموشی بھی موج ترنم، تیری صحبت میں خاموشی بھی ایک موج ترنم تھی. جو نغمہ ساز سے نکلا نہ تھا میں نے سنا وہ بھی. شاعر وہ نغمہ بھی سن لیتا ہے جو ساز سے بھی نکلا ہی نہیں، ساز سے بھی نکلا ہی نہیں. اقبال نے کہا ہے، یہ تو میرا اپنا شعر تھا جو میں نے نام لیے بغیر پڑھا. اقبال نے کہا ہے نا کہ صاحب ساز کو، کھیتران صاحب آپ کی نظر ہے اقبال کا شعر، صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے. صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے. گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش. کبھی کبھی وہ غافل نہ رہے، کبھی کبھی غلط سر بھی فرشتے کی آواز بن جاتی ہے. یہ بہت بڑا شعر ہے، یہ بہت بڑا شعر ہے. صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش. تو شاعری میں یہ تمام چیزیں ممکنات میں ہیں. میں نے جب مبشر کی پہلی کتاب دیکھی تھی، بڑی دیر، بڑے سالوں کی بات ہے، اس کے بعد جب یہ میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک مسلسل سٹیپس فارورڈ جا رہا ہے. یہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے نہیں آ رہا. کئی شاعر نیچے کی طرف بھی سفر ہوتا ہے، بیک کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ شاعر اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے. اور ایک وقت ان قریب آنے والا ہے، بہت قریب ہے وہ وقت، جب مبشر اپنے ان خیالات کا اظہار کرے گا جو ابھی لوگوں کے دلوں میں وہ موجود ہے. اور علامہ اقبال نے ہی پھر وہی بات کہ یہ کہا شعر علامہ اقبال نے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ. تیرا تخیل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. حادثہ وہ جو ابھی پردہ اخلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. تو یہ شاعر اس کو کہتے ہیں کہ وہ پردہ افلاک میں جو حادثہ ہے وہ اس کے بین ذہن پہلے آ رہا ہے. اور اس کی اسی لیے جتنے بڑے دنیا میں انقلاب آئے، سیاسی، سماجی، معاشرتی، سیاسی وغیرہ، ان کے پیچھے جو بڑا ہاتھ ہے وہ شاعری کا ہے. شاعری معاشروں کا دستور ہے، شاعری معاشروں کا منشور ہے. وہ معاشروں کو ایک مقام عطا کرتا ہے، آگے بڑھنے کی قوت عطا کرتا ہے. میری دعا ہے کہ مبشر کو بھی وہ وقت دیکھنا نصیب ہو جب موجود موضوعات اس کے ذہن میں پہلے سے آ جائیں اور وہ ہمیں ایک نئی رنگ شکل میں نظر آئے.